الحمد لله نحمده ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور اس مہینے کو چونکہ بہت بڑی نسبت حاصل ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے، آپ کی ولادت باسعادت اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے کی ساری خوشیاں، ساری فرحتیں، سارے سرور ایک طرف ہو، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد مسعود کی خوشی سب پر غالب ہے، اس لیے کہ آپ کے وجود سے اس کائنات کو وجود ملا ہے، آپ کے وجود سے اس پوری کائنات کو جینے کا ایک سلیقہ اور ڈھنگ ملا ہے، آپ کے وجود سے ہی اللہ پاک نے اس کائنات میں رہنے والوں کو حقیقی نجات کا راستہ دکھایا ہے، اور آپ کے وجود سے ہی اس انسان کے اندر انسانیت کا احساس، درد اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوا ہے، ورنہ تو آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے جو دنیا پر گزری ہے اور دنیا پر جو حالات آئے ہیں، اور جاہلیت کا ایک تاریک اندھیر دور گزرا ہے جس میں ظلم کی ایسی عجیب و غریب داستانیں ہیں کہ انسان سنتا ہے تو انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کی کھلی برکات ہے کہ آج کے انسان کو دوسرے انسان کے وجود کا احساس ہوا ہے، اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا احساس پیدا ہوا ہے.
اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے لیے بلا شک اور بلا ریب بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ وہ مہینہ شروع ہوا جو کہ ماہ محبت ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس ماہ ربیع الاول کو نام دیا ماہ ربیع الاول، ماہ محبت ہے۔ یہ محبت کا ایک مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک کلمہ گو مسلمان جب عقل و شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اللہ کے احکامات کا مکلف بنتا ہے، اس دن سے لے کر کے اس کے قبر میں اترنے کے وقت تک اس درمیان کی جتنی زندگی ہے، اس پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی، ذرہ برابر ایک ساعت بھی اس مسلمان پر ایسی نہیں گزر سکتی کہ نعوذ باللہ جس گھڑی اس مسلمان کے دل میں آقائے دو جہاں کی محبت ختم ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو تصور نہیں۔ اگر نعوذ باللہ یہ کیفیت آ گئی تو ایمان سلب ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ پاک کی ایک شان ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا ہے، اور وہ جذبہ کیا ہے کہ یہ نسبتوں سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، نسبتوں کا احترام کرتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی یادگار کو، چیزوں کو، مستعمل چیزوں کو، اشیاء کو محفوظ کر کے رکھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہمارے دادا صاحب کی کرسی ہے، یہ ہمارے والد صاحب کی چادر ہے، یہ ہماری والدہ مرحومہ کی الماری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، لوگ ان چیزوں کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اپنے ان بڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہوتا ہے اور ان سے جدا ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا ہوتا، لیکن فطرت انسانی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کو فطرت یہ دی ہے دوستو، کہ یہ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے عقیدت اور احترام کا رشتہ رکھتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو دل دے دیتا ہے۔ آج ہم بیت اللہ شریف کی چار دیواری کو، اس کے سیاہ غلاف کے دیکھنے کو کیوں ترستے ہیں دوستوں؟ کیوں ہر مسلمان جو صاحب دل ہو، صاحب درد ہو، کیوں آج یہ آرزو کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں آنکھیں بند ہونے سے پہلے بیت اللہ شریف کی زیارت ہو جائے، حجر اسود کو بوسہ دینا نصیب ہو جائے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنا نصیب ہو جائے، صفا مروہ کی سعی نصیب ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس شہر کو، اس جگہ کو، اس مسجد کو، ان مقامات کو نسبت ہو گئی ہے اس کائنات کو بنانے والے اللہ پاک سے، ورنہ اللہ پاک وجود سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مقام سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ لیکن اس مقام پر اللہ پاک کی تجلیات ذاتیہ کا ورود ہوتا ہے، خانہ کعبہ پہ اللہ پاک کی ذات کی جو تجلیات ہے، یہ روزانہ اس کائنات پر اللہ پاک نازل فرماتے ہیں۔ اور علماء نے روایت نقل کی کہ اس میں سب سے زیادہ تجلیات کا ورود جس مقام پر ہوتا ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔
اس لیے علماء نے باقاعدہ حج کی کتابوں میں، حج کے مسائل کی کتابیں آپ دیکھیں، یہ بات، یہ نکتہ لکھا ہے، یہ نکتہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو اگر اللہ یہ نعمت نصیب کرے اور وہ مکہ مکرمہ چلا جائے، بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے اور خانہ کعبہ کی چار دیواری اور سیاہ غلاف اس کے سامنے آ جائے، تو یہ اگر کچھ بھی نہیں کرے، اس کی زبان ہر چیز خاموش ہو، یہ صرف اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی چار دیواری کو دیکھے، یہ مستقل عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت۔ وجہ، کمال کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک کی تجلیات ہر وقت برس رہی ہے، تجلیات کا ورود ہو رہا ہے، اور اس کا اثر جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے پورے جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو فطرت انسانی یہ ہے میرے دوستو بزرگوں کہ یہ محبوب کی نسبت سے محبت کرتا ہے، جہاں اس کے محبوب کا تعلق ہو، بیٹھک ہو، مجلس ہو، آنا جانا ہو، سونا جاگنا ہو، بولنا مسکرانا ہو، پہننا اوڑھنا ہو، ہر چیز پتہ چل جائے کہ یہاں میرے محبوب کا ہاتھ لگا ہے، یہاں ان کا پیر لگا ہے، یہاں ان کا جسم لگا ہے، یہاں ان کے لب مبارک لگے ہیں، یہاں ان کے سور مبارک کا حصہ ہے، تو سچے عاشق اور سچے محب کی پہچان یہ ہے کہ یہ اپنے محبوب کی نسبتوں سے قلبی محبت کرتا ہے۔ تو ہر زندگی کے ہر موقع پر ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر مسلمان چاہے وہ جتنا کمزور ایمان والا ہو، لیکن ہم سب اس کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں، آخرت کی نجات کا سبب سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں آقائے دو جہاں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ سب کہہ دے الحمدللہ، الحمدللہ موجود ہے، لیکن بات ہے نسبت کی۔ محبت تو ہر وقت ہے، لیکن ایک مہینہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس مہینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خاص نسبت جڑ جاتی، خاص نسبت ہو جاتی، اور وہ مہینہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آمد مسعود ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ نے اس فانی دنیا کے اندر آنکھ کھولی، تو جب آپ تشریف لائے اس کائنات کے اندر تو وہ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا تھا۔ اس پر اتفاق ہے، آپ کی ولادت کا مہینہ بالاتفاق اور بالاجماع ربیع الاول کا ہے، ایک بہار کا مہینہ ہے۔ آپ اللہ کی شان اور اتفاق دیکھیں کہ موسم بہار کو عربی میں ربیع کہا جاتا ہے، ربیع، جس میں ہر طرف پھول کھلتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، ہر چیز پر ایک خوبصورتی چھا جاتی ہے۔ یہ تھوڑے سے وقت کا موسم بہار انسان کے وجود پر، اس کی صحت پر، اس کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو عرب کے ہاں جب یہ بہار کا مہینہ شروع ہوتا اس کو ربیع الاول کہتے تھے، ربیع الاول۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ اس فیصلے کو دیکھیں کہ اپنے محبوب کی ولادت کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا تو وہ مہینہ بھی کون سا تھا؟ ربیع الاول، بہار والا مہینہ تھا۔ اشارہ کر دیا
کہ اب اس دنیا اور اس کائنات پر بہار شروع ہونے والی، اب ایک بہار کا آغاز ہونے والا ہے. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، عام موسم بہار 1.5 مہینہ 2 مہینہ 2.5 مہینہ گزار کے چلا جاتا ہے. وہ پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ پھول مرجھا جاتے ہیں، وہ سبزہ اور ہریالی ختم ہو جاتی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بہار اس دنیا کے اندر آئی ہے، وہ ایسی بہار ہے جس کے لیے کبھی اختتام نہیں. وہ دائمی بہار ہے، وہ ہمیشہ کی بہار ہے. وہ ایسا چراغ ہے جس نے اب رہتی دنیا تک اس امت کے لیے چلنا ہے. تو اس ربیع الاول کے مہینے کی نسبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. جب یہ نسبت کا خیال اور تصور دل میں آتا ہے تو ایک مسلمان کے دل میں ایمانی جذبات، محبت کے جذبات، احترام کے جذبات، عقیدت کے جذبات، وہ اپنی جگہ سے موجزن ہوتے ہیں. اس کو ایک جلا ملتی ہے اور اس کی موجوں کے اندر ایک تلاطم آتا ہے، اور مسلمان کے دل میں ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ بھئی پھر وہ مہینہ آ گیا اس امت پر، اس دنیا پر، جس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تھی. اس لیے ماہ ربیع الاول میں نے عرض کیا ماہ محبت ہے. اس محبت کے جذبے کو جو پہلے سے ہر مسلمان کے دل میں ہے، اس کو تازگی مل جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس مہینے کی آمد ہر مسلمان کے لیے ایک خوشی کا، ایک مہک کا، ایک جھونکا ہے. اور اس کے شروع ہونے کے بعد ہر مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس وقت کو سوچے، اس کیفیت اور اس گھڑی کا احساس کرے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. بات پوری سمجھنی چاہیے. خوشی اللہ پاک کی ایک نعمت ہوتی ہے. یہ نعمت ہے کہ انسان پر زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ ایک صاحب ایمان کی زندگی میں خوشی کا موقع ہو، خوشی کا دن ہو، خوشی کا لمحہ ہو. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سمجھنا اس بات کو ہے بحیثیت ایک مسلمان کے کہ اس خوشی کا اظہار، اس جذبے کا اظہار، اپنے اس ایمانی عقیدے کا اظہار، اس کا طریقہ اور انداز کیا ہوگا. آج دنیا میں بہت ساری خوشیوں کے موقع آتے ہیں. ہر مسلمان اپنی اپنی حیثیت، مزاج، عادت، عرف، حیثیت کے بقدر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. گھر میں بچیوں کی شادیاں ہیں، وہ گھر والے خوشی مناتے ہیں، خوشی کا موقع آ گیا. گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، بچی پیدا ہو جائے، خوشی کا موقع ہے. ماں باپ، قریبی رشتہ دار، خاندان والے خوشیاں مناتے ہیں. آپ حج عمرے کی کوشش کر رہے تھے، آپ کا ویزا لگ گیا، نام آ گیا، خوشی کا موقع ہے، آپ خوشی مناتے ہیں. آپ کے بہت سارے کام پھنسے ہوئے تھے، معاملات پھنسے ہوئے تھے، اور اچانک اللہ پاک کی طرف سے مہربانی ہوئی، وہ کام ایک دن میں حل ہو گئے، خوشی کا موقع ہے. یہ مسلمان خوشی مناتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان سارے موقعوں پر خوشی کے اظہار کے لیے ہمیں اپنے جذبات دیکھنے ہیں، یا اس موقع پر ہمیں اپنے دین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسب اور مبارک سنتوں کو دیکھنا ہے. اس لیے یہ ایک مزاج کا فرق. میں ہر سال عرض کرتا ہوں کہ انسانی ذوق اللہ پاک نے مختلف بنائے ہیں.
ذوق الگ الگ ہے. کوئی خوشی میں آپ دیکھتے ہیں خوشی ہے ہماری اس مسجد کی دیوار کے ساتھ ہال لگا ہوا ہے نا. کبھی آپ دیکھتے ہیں درس چل رہا ہے, نماز چل رہی ہے, اور کیا شروع ہو جاتا ہے, زبردست قسم کے دھماکے اور پٹاخے اور پھلجھڑیاں شروع ہو جاتی. کیا ہوا بھئی؟ برابر والے ہال میں تقریب چل رہی ہے, خوشی کی تقریب چل رہی ہے, اس خوشی میں وہ فائرنگ کر رہے ہیں, پٹاخے پھوڑ رہے ہیں, پھلجھڑیاں چھوڑ رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی تقریبیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں یہاں بیٹھ کر محسوس بھی نہیں ہوتا, لیکن جب معلوم کرتے ہیں کہتے ہیں آج بھی بہت بڑی تقریب ہوئی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑا سا ذہن کو حاضر کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. دونوں آنے والوں سے پوچھا جائے کیا تھا, کہتے ہیں ہمارے گھر خوشی تھی, اس کی تقریب منا رہے تھے. لیکن ذوق میں فرق تھا. ایک نے اپنا ذوق اتنا آگے لے جا کے ظاہر کیا کہ سب کو نیند سے بیدار کر دیا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے گھر خوشی آئی. اور ایک نے اپنی خوشی کو منایا لیکن کسی اور کو احساس نہیں ہوا, پریشانی نہیں ہوئی. دونوں گھر واپس جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنی خوشی منا کے جا رہے ہیں. تو اس میں میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. نہ یہ کوئی ایسا قرآن و سنت اور شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کتابیں رکھیں کہ جی دلائل کے انبار لگائے جائیں. اس معاملے میں ہمیشہ ہر سال میں عرض کرتا ہوں کبھی مت الجھیں, کبھی مت الجھیں. نہ اس مسئلے کو اتنی اہمیت دے کہ یہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر دلائل کا ایک مناظرہ اور میدان بن جائے. سیدھی سی بات ہے کہ خوشی کا ملنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور خوشی کا اظہار انسان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. اور مزاج انسانوں کے اللہ پاک نے الگ الگ بنائے ہیں. اب کس کا مزاج صحیح ہے, کس کا مزاج غلط ہے, یہ تو فیصلہ انسان خود عقل اور شعور کر لیتی ہے. اس میں کبھی مت لڑیں. ہاں تکلیف اس صورت میں ہے, پریشانی اس صورت کے اندر ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے ذوق اور مزاج کو اپنی ذات سے نکال کر دوسرے پہ مسلط کر دے. یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئے؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گاڑیوں میں ہیوی ہارن لگا لیتے ہیں, ہے نا. ہیوی ہارن جو ہائی وے کے لیے یا ہیوی ٹریفک کے لیے وہ بائک میں نوجوان لڑکے باز لگا لیتے ہیں. اب وہ گلی محلے میں آئے اور ایک دم بجایا, آپ کو لگے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب اس نے کیا کیا, اس نوجوان کا, اس بچے کا ایک ذوق شوق تھا, لیکن اس نے اپنے اس ذوق اور شوق کے اندر محلے والوں کو سب کو پریشان کر دیا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں باقی معاملات اتنے زیادہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں نزاع اور اختلاف کا موقع نہیں ہے ابھی زندگی میں. جس کو اپنے ذوق کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے لیے جو طریقہ اس کا ذوق اسے کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے, میں صحیح چل رہا ہوں, ہر مسلمان کو اس کے ذوق پر چلنے دیں, وہ چلتا رہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میرا ذوق صحیح ہے, سامنے والے کا ذوق غلط ہے, اور میرے ذوق پر عمل نہ کرنے والا یہ محبت سے, عشق اور عقیدت سے خالی ہے, تو یہ باتیں ایک دعویٰ ہے. اس کے لیے پھر مجھے دلیل دینی پڑے گی دوستو. تو بہرحال اصل موضوع سے بات دور جا رہی ہے. اس مبارک مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو گئی, اور چونکہ اس مہینے کو نسبت ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جس چیز کو, جس دن کو, جس مقام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے نسبت ہو جائے
تعلق ہو جائے، وہ چیز، وہ دن، وہ مہینہ، وہ مقام، وہ مکان، وہ لباس، وہ مٹی، وہ پانی، وہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کا ادب اور احترام کرنا ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز ہم پہ فرض کر دی گئی۔ تو ربیع الاول کی آمد ایک مسلمان کے لیے اس نسبت کے اظہار کا مہینہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہو گئی، آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اور جب آپ تشریف لانے لگے دنیا میں تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ کے دنیا میں آمد سے پہلے ہی مجھے ایسا کچھ محسوس ہوتا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے۔ عام حمل میں بچے کی ولادت میں عورت کو تکلیف ہوتی ہے، آپ سب سمجھدار لوگ جانتے ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے پیٹ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل مبارک آیا تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی درد کا احساس تک نہیں ہوا، محسوس بھی نہیں ہوا جیسے عام عورتوں کو ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے۔ اور اس مدت حمل کے درمیان جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں پر جاتی تھی تو ڈول لٹکا ہوا تھا، اس ڈول کو عورتیں کھینچ کر پانی اوپر لاتی تھی، لیکن جب سے یہ حمل میرے شکم میں آیا اس کے بعد مجھے کبھی بھی ڈول کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑی، میں کنویں پر جاتی تھی، زمزم کا پانی خود اوپر آتا تھا۔ اور اس حمل کے بعد جب میں گھر سے نکلتی تھی اور قریب میں درخت ہے، پودے ہیں، جو بھی چیز ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا، لیکن اس حمل کے آنے کے بعد کیا ہوتا، مجھے لگتا کہ ہر درخت، ہر پودا، ہر چیز میرے سامنے گویا کہ جھک کے کھڑا ہوا۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے کی برکتیں دوستو، ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضرت آمنہ کے رحم میں ہے، اس سے پہلے دنیا میں برکتیں ظاہر ہو گئی، اور جس دن دنیا میں تشریف آوری ہے فرماتی ہے مجھے کوئی احساس نہیں، کوئی درد نہیں، وہ وقت آ گیا، آخری پیغمبر کی ولادت ہو رہی ہے۔ فرمایا جب وضع حمل ہوا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے شکم، میرے رحم سے باہر آئے تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ بچہ، آپ نے سنا ہوگا یہ کیفیت ہر انسان جانتا ہے، بچہ جب آتا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے 2-3 عورتیں ہوتی ہیں، وہ اس کو قابو کرتی ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے جب آپ تشریف لائے تو میں نے دیکھا آپ سیدھا سجدے کے اندر تشریف لے گئے، بچہ سیدھا سجدے میں، اور جب گود میں اٹھایا تو کیا دیکھا، یہ شہادت کی انگلی اس طرح اٹھائی ہوئی، شہادت کی انگلی، یہ اشارہ کر دیا تھا کہ اس پیغمبر کی آمد ہو چکی ہے جو اب ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں آ چکا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جب حضور کی آمد سے پہلے ہی اس دنیا نے برکتیں دیکھی ہیں، برکتوں کا ظہور ہوا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ حضور کے آنے کے بعد کی برکتیں کیا ہوں گی۔ اندازہ لگائیں جو حضور سے جڑ گئے، حضور پر ایمان لے آئے، ان کو حضور کی کتنی برکتیں ملی ہوں گی، اور اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن یہ سعادت ہے کہ حضور کی امت میں شامل ہے، اگر انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی اور سنتوں کو اختیار کر لیا تو اس امت پر اللہ پاک کتنی برکتیں نازل فرمائیں۔
اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس مہینے کی آمد، آغاز، یہ ایک عزم اور ارادے والا مہینہ ہے۔ اگر واقعی ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود سے برکتیں جڑ چکی جب آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، تو آج کے مسلمان کو اپنی زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق بنانی پڑے گی۔ صرف باتوں سے، صرف دعووں سے، صرف 2-4 کام کر لینے سے میں کہوں کہ ساری برکتیں میری طرف متوجہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا دوستو۔ اپنی زندگی کو، رہن سہن کو، چال ڈھال کو، خوشی غمی کو، پیدائش سے لے کر قبر میں اترنے تک کی زندگی کو وہ زندگی بنائے جو واقعی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے مطابق ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ، ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کو حقیقت میں ہمارے لیے محبتوں والا مہینہ فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو، عقیدت کو، آپ کی زندگی کی اتباع کو پوری زندگی بنانے کی توفیق یا اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔